وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ سب ساتھی خیریت سے ٹھیک ہیں؟ صحت الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ سر، اللہ کی رحمت ہے۔ الحمدللہ جی۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ سورہ بقرہ، جس کی ہم نے آیت نمبر 61 کل آدھی پڑھی تھی، اور باقی آدھی جو رہ جاتی ہے وہ انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ جی ہمارے ساتھ کیپٹن صاحب ہیں، اور جی کیپٹن صاحب ہیں، مہت بھائی ہیں، ارم فہد بھائی، ثاقب ہمارے ساتھ ہیں، حذیفہ ٹھیک ہے۔ طاہر ہیں ہمارے ساتھ، محسن اجاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ محسن اجاز صاحب جو ہیں یہ انشاءاللہ ابھی کچھ چلیں گے جی جی، یا ابھی محسن اجاز سنیں صاحب گے؟ ابھی ان کو تھوڑا سا وقت لگے گا سر، ان کے ٹھیک ہے، لیے تھوڑا سا ٹائم ہمیں نکالنا ہوگا، ہاں تو جی، بس انشاءاللہ وہ انہیں میں محسن بھائی اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ میرے ساتھ رابطہ قائم کر لیں، نمبر پاس ہے آپ کے، تو ہم الگ سے بھی ٹائم دے سکتے ہیں جی۔ اور ہمارے ساتھ ہیں سہیب نوید صاحب، نعیم یوسف قریشی صاحب، شعیب بھی اور نعیم بھائی بھی موجود ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور ایک نام ہے انفینکس کے نام سے، تو میری گزارش ہے کہ جو ہے وہ اپنا نام ذرا تبدیل کر کے اپنا کیا صحیح لکھا نام ہوا ہے؟ لکھے۔ انفینکس موبائل کا نام لکھا ہوا ہے سر، ان کا اچھا، اپنا نام انفینکس نہیں۔ ہاؤس، ٹھیک ہے۔ آپ ذرا نام لکھ دیجئے گا جی، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر تو خاتون ہے کوئی تو وہ ہمارے ساتھ پیسو لسنر کے طور پر ساتھ رہیں گی، اور اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میرا نمبر موجود ہے، آپ اس نمبر پہ اپنا پڑھ کے سبق تو مجھے بھیج سکتے ہیں، تو میں اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہوتی ہے یا کوئی اور کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ دے دوں گا۔ تو یہ نام لکھیں پلیز۔ اچھا جی، مہت بھائی ہم پڑھتے ہیں جی سر، 61 شروع سے۔ جی سر۔ وَإِذْ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، کیپٹن صاحب، لن نصبر، لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے۔ نہیں سکتے کیسے؟ آپ نے کہا نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے۔ لن جو ہے یہ نفی کا صیغہ، نفی کا نہیں ہے، اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی ہم جی جی۔ ہرگز صبر نہیں کریں گے، آگے، علی طعام واحدہ، واحدن، علی طعام واحد، ایک کھانے پر۔ ایک کھانے پر، ٹھیک ہے جی۔ نعیم بھائی، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو دعا کر اپنے رب سے، یخرج نہیں یخرج لنا لنا، کا ترجمہ ہوگا نا، آپ میں آگے میں پڑھوں گا، آپ ہمارے صرف لیے، دعا ہاں سوری، کرے، تو فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، جی حذیفہ، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما، ان چیزوں میں سے جو ان چیزوں میں سے جو، ویری گڈ سوئے بیٹا، تم بت الارض، جو زمین اگاتی ہے، جو زمین اگاتی ہے۔ جناب لسٹ انہوں نے دی، تو پہلا آپ کریں گے مم بقلھا،
اس کے ساگ پاگ میں سے، اس کے ساگ پات میں سے۔ تو یہاں میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ بکل اس سبزی کو کہتے ہیں کہ جس کی کیا کہیں گے کہ جیسے کسی جگہ پہ بیل نہیں چڑھ جاتی تو اس کے پتے اور باقی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بکل کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو ہم نے کیا اس کے ساگ پات میں سے۔ آگے جی کون ساتھی رہ گئے ہیں کیسر بھائی مجھے بتائیے۔ جی میرا خیال ہے اب مہت بھائی سے ہی دوبارہ کروانا پڑے گا۔ ماہد بھائی سے کرنا پڑے گا تو ماہد بھائی پلیز مم باقلیہ وقصائہا وقصائہا اور اس کی ککڑی کھیروں سے، اور اس کے ککڑی کھیروں سے، اور کیپٹن صاحب وفومہا وفومہا اور لہسن اور گندم سے۔ نہیں، ہا کا پھر ترجمہ نہیں نہ ہوا۔ میں نے کہا تھا کہ جب بھی آپ مثلا لہسن کہا، گندم کہا، تو آپ کے ذہن میں کون سا، بلکہ سامنے کون سا لفظ ہے اس کے لیے؟ فوم، وفومی۔ ہا کا ترجمہ خود ہی محسوس کر لینا ہے کہ نہیں ہوا۔ اور لہسن میں سے، اور اس کے لہسن، اور اس کے لہسن اور گندم سے۔ اس کیا ہے؟ اس زمین کے، اس زمین کے لہسن اور گندم سے۔ اچھا جی اچھا نعیم صحیح۔ بھائی وعدہ سیہا، اور اس کی دالوں سے، اور اس کی دالوں سے، اور سہیب بھائی وبصلیہا، اس کے پیاز سے، نہیں، اور اس کے پیازوں سے۔ جی باسالہ، پیازوں سے، باسالاتن جو ہے وہ ایک پیاز کو کہیں گے تو باسلی جو ہے جمع کے لیے آتا ہے، تو اس کے پیازوں سے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر۔ اچھا یہ جناب انہوں نے لسٹ دی، اور یہ ساری وہ چیزیں تھیں کہ جو دریائے نیل کے آس پاس بنی اسرائیل کے لوگ غلام تھے، عمالقہ کے فرعون جو تھے، فرعونہ، وہ ان کے کیا تھے؟ سردار، یا ان کی حکومت تھی، اور یہ وہاں کیا کیا کرتے تھے؟ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، تو وہی چیزیں مانگی یہاں۔ اب یہاں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ آسانی چاہتا ہے، لیکن انہوں نے الٹا کیا کیا کہ صرف اپنے جو فطرت ہے، فطرت یہ تھی کہ ہر چیز کو ہم نے بدلنا ہے، جو اللہ نے کہنا ہے، جو رسول اپنے وقت کے رسول نے کہنا ہے، ہم نے اس کو بدلنا ہے۔ یہ پوری قوم کی فکر جو تھی وہ بن گئی۔ ایک بندے کی سوچ ہو تو وہ الگ ہے، لیکن جب پوری قوم کی سوچ بن جاتی ہے تو پھر وہ جرم بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی جی ہاں میرے ساتھ کہیے، ہاں سارے کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں۔ جی اچھا جی 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 سر۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ دو قسم کے کھانے ہو گئے، ایک تو من اور سلوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کھانے کو خیر کے لفظ سے استعمال کیا ہے۔ جی آپ اپنا کرسر ذرا استعمال کریں۔ اس کھانے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر کہا ہے، ہوا خیر، جو بہتر ہے، خیر۔ اور یہ جو پورا زمین کو کھودنا ہے، پھر اس کے اندر ہل چلانا ہے، پھر محنت مزدوری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس لفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو صفت استعمال کیا ہے وہ ادنا کی ہے۔ کیا لفظ کی ہے؟ ادنا، ادنا۔ ادنا۔ ادنا ہماری زبان کا لفظ ہے، ادنا اور اعلی، یہاں ہے ادنا اور خیر۔ اور آپ ساتھیوں کے آپ جانتے ہوں گے کہ دنیا جو بنا ہے، دنیا کم تر، جو نزدیک ہو، آخرت دور ہے، دنیا نزدیک ہے، ایسے ہی ہے؟ تو دنیا جی بھی ادنا سے بنا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی جی سر۔ اب بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ ادنا کہا
بقل کو، قصا کو، فوم کو، عدس کو، بصل کو، اور وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کھانا آتا تھا. اچھا جی، وہ جو من اور سلوہ ہے، بڑا خوبصورت آگے الفاظ جو ادبی ذوق رکھنے والے ہیں وہ جیسے کہیں، وہ جو کھانا تھا من اور سلوہ، یہ کہاں سے آتا تھا؟ سر آسمان آسمان سے، سے۔ اللہ سے. اللہ کی طرف سے. آتا تو زمین پر ہی تھا لیکن اللہ کی طرف سے یہ آتا تھا. میں اس کے ساتھ یاد دلاؤں گا آپ کو کہ انسان بھی پہلے کہاں تھا جب پیدا ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ آسمان پر، جنت میں. جنت میں. آسمان پر نہیں تھے، جنت میں تھے. جنت میں. جنت میں. جنت جو ہے وہ اعلیٰ درجہ ہے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں سے نکالا جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام ان کو اور شیطان کو، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں لفظ استعمال کیا تھا جو ابھی بھی آئے گا، اہبتو. اتر جاؤ. کیا ہے؟ اتر جاؤ. ہاں، اتر جاؤ. جی، چلے جاؤ، اتر جاؤ. تو اہبتو بذات خود لفظ کیا ہے کہ یہاں بھی جو خیر ہے اس سے ادنا کی طرف آئے. وہاں کیا تھا؟ جنت سے دنیا کی طرف آئے. کیوں جی؟ اور اللہ تعالیٰ نے فعل استعمال کیا تھا اہبتو. کیسا لگا جی یہ لفظ اہبتو؟ زبردست. سر اچھا. تو مزہ لے کے پڑھیں گے، اور اس میں صرف مزہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ یہ ناشکری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اللہ کی طرف سے پکا پکایا ایک چیز آ جاتی ہے، آسانی سے ملنے والی آ جاتی ہے، تو انسان اپنے آپ کو مشکل کے اندر ڈالے. کیوں کہ جی میری فطرت نہیں چاہتی، میرا دل نہیں چاہتا. جی اب ہم پڑھنے لگے ہیں قول. جی پڑھے سر وہ ماہ چیز بھائی تو کہیں. پھر میں کہ سر وہ چیز تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے تیار کروا کے بھیجتے ہوں گے. جی اللہ کو پتہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اللہ کو پتہ ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ کیا ہے، جیسا بھی آ جائے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پر شکر کا کلمہ الحمدللہ کرنا ہے. کیوں جی؟ بے شک، بے جی شک. سر. بلکہ میں تھوڑا سا وقت لوں گا. جی عجیب سا لگتا ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ پڑھیں تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی. وہ کیا؟ فرمائے، فرمائے. کہ اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک چیز پیدا کرنے والا ہوں. فرشتوں نے کہا کہ وہ جو چپ ہماری لگی ہوئی ہے نا تسبیح بیان کرنے کی اور تقدیس بیان کرنے کی، شاید وہی ٹھیک ہے. کیوں جی؟ جی 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 سر. تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم. نہیں جانتے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام بتائے ہیں ہر ایک چیز کے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور پھر فرشتوں سے پوچھا تھا کہ بھئی آپ بتائیں مجھے ان چیزوں کے نام. تو فرشتوں نے تو وہی جو اتباع ہے وہ فرشتوں سے سیکھیں. فرشتوں نے کہا یا اللہ سبحانکا. جی سبحانکا. کل ہم سبحانہ پڑھ رہے تھے ساتھی دوسری کلاس کے اندر. سبحانکا کا مطلب ہے پاکیزگی اگر ہے تو وہ تیرے ہی لیے ہے، کوئی کمی بیشی سے پاک کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ تو ہے، سبحانکا. لیکن آگے جو معنی وہ یہ تھا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، بس اتنا علم ہے جتنا دیا. لیکن جو چیز دی ہے نا انسان کو وہ یہ دی ہے، اور اس کے ساتھ جو فرشتوں کو نہیں دی انسان کو دی ہے وہ ہے جی قوت اختیاری، فری ول آف چوائس. ایسے ہی پڑھا تھا نا ہم نے. جی 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 وہ فرشتوں کو نہیں دی، جی وہ کس کو دی ہے؟ انسانوں کو. انسان کو. بالکل جی، انسان کو دی جی، اور اس سے ہمارے پاس بھی آیا
اور پھر اس کو کہا کہ یہ جو جتنی چیز دی ہے نا، تو اب تم اپنی فری ول آف چوائس استعمال کر کے خواہ جنت کا راستہ لو خواہ جہنم کا، لیکن میں تمہارے لیے جو لفظ استعمال کروں گا وہ یبصرون کا کروں گا، یا تفکرون، جی کہ وہ فکر و تدبر کرتے ہیں، یا عقلون کروں گا عقل سمجھنا، یا شعورون کروں گا۔ یہ جو ہے نا شعور، عقل، بصیرت، یہ کس کو دی اللہ تعالیٰ نے؟ بنی نوع آدم کو۔ لو جی، اب یہ ہے انسان کی جو افضل المخلوق ہونا ہے وہ اس وجہ سے ہے۔ اب اس کو میں آگے نہیں لے کے جاؤں گا، صرف اتنا بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے دے دیا علم چیزوں کا، پھر فری ول آف چوائس اختیار دے دیا۔ اب فری ول آف چوائس ایک تو یہ ہے کہ بھئی بندہ دیکھے ان ساری چیزوں کو، تو ہم نے کل ہی پڑھا تھا ان شر الدواب، کہ چلنے والی چیزیں ہیں ان میں سے بدترین کون ہیں؟ جو سمن بکمن ہیں، جی بہرے، کہ جو سنتے ہیں چڑیا کی آواز، جی ہوا کی آواز، سر کی آواز یا اور آواز، تو وہ آواز بنانے والے کی طرف ان کا ذہن جاتا ہی نہیں، کیوں جی؟ پلیز سر۔ ہاں، جو بولنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن وہ اپنی مرضی کی بات بولتے ہیں، اللہ کی مرضی کی بات نہیں بولتے، تو سمن بکمن۔ آگے آتا ہے کہ وہ عقل نہیں، وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے بس ایک چیز بنیاد رکھ لو، کیا؟ کہ اس کا تعلق میرے ساتھ جوڑو۔ خالق کون ہوں؟ میں، اللہ۔ ایسا ہے نا؟ جی تو وہ جو کچھ بھی عمل کرو گے اس کے اندر وزن آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اعمال کو تولنا ہے، گننا نہیں۔ ممکن ہے ایک عمل ہی اتنا بھاری ہو جائے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کے لیے خلوص اور اللہ کے لیے تقوی یہ انسان نے رکھ دیا۔ اب جی یہاں آ جائیں، وقت کم ہے ہمارے پاس، 20 منٹ ہیں۔ آگے ہم پڑھنا ہے تو ہم نے پڑھا تھا، کل بتا دیا تھا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا۔ بدلا کا مطلب کیا تھا؟ بدلنا، بدلنا۔ تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولاً بات کو، پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور اس بات میں غیر الذی قیل لہم، جو انہیں نہیں کہی گئی تھی۔ ایسا ہے نا؟ جی یہ جو بدلنے کی عادت ہے یہ اس قوم کے اندر تھی۔ اب یہاں بھی کہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے اللہ کی طرف سے من اور سلوہ آ رہا ہے کہ بھئی خدا کے بندو نہ تم بدلتے تو آج جناب ہم آرام سے من اور سلوہ کھا رہے ہوتے۔ ایک ساتھی نے کہا ہے کہ ممکن ہے اللہ کے فرشتے وہاں پکا رہے ہوں، وہ پتہ اللہ کو ہے، لیکن اگر یہ بھی ہو تو مجھے بتاؤ کہ پکا پکایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ آ جائے تو وہ تو خیر ہے نا۔ بے شک۔ اب بات جب پڑھیں، قولا کا ترجمہ جو میرے ساتھ کریں، موسیٰ علیہ السلام تھے اور وہ قوم تھی، یہ ہے قولا، تو اس نے کہا، وہ اس کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا؟ پہلے پڑھ چکے ہیں، کیا کے لیے آتا ہے؟ تستبدلون، اب میں نے کہا تھا کہ سین اور تے مانگتے ہو، طلب کرتے ہو، جی طلب کرتے ہو، تبدلون بدلے میں، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے، ممکن ہے آپ کو، اس لیے کہ اس آیت کا ترجمہ بہت سارے افراد نے مختلف طریقوں سے کیا ہے، وہ مفہوم بتایا ہے، لیکن انشاءاللہ ہمارے پاس جو لفظی ترجمہ ہے تس تب، تے کا مطلب کیا ہوگا؟ اور واو نون جمع کا
کیا تم بدلے میں چاہتے ہو، کیا تم بدلے میں مانگتے ہو، دونوں میں سے کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ بدلے میں مانگتے ہو. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے جو ابھی ساتھی ہیں انہوں نے یہ لفظ بھول جانا ہے اتستبدلون، لہذا لکھ لیں، لکھیں اتستبدلون کا مطلب ہے کیا تم بدلے میں بدلے میں، سین تے کا مطلب کیا ہوگا؟ مانگتے مانگتے. مانگتے مانگتے ہو. ہو. اللہ ذی یہ شخص کے لیے بھی آتا ہے، چیز کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کہ اللہ ذی شخص کے وہ لیے چیزیں سے اصلاً اللہ ذی، اور دوسرا کیا ہے چیز کے لیے بھی، جس کے لیے عربی کے اندر ماں کا لفظ آتا ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ بدلے میں مانگتے ہو اللہ ذی وہ چیز، اللہ ذی وہ چیز. وہ وہ چیز وہ چیز. چیز. ہوا، اب ہوا کا ترجمہ تو ویسے ہے وہ، لیکن جیسے جو پڑھا تھا اولئک هم المفلحون، پڑھا تھا نا وہی جی. ہم، تو کا جو اولئک کا ترجمہ کیا ہوگا؟ صحیح بولو یہی وہ لوگ ہیں. وہ لوگ ہم کا مطلب کیا پڑھا تھا؟ جو. جو جو مفلحون فلاح پانے والے. اسی طریقے سے کیا تم بدلے میں مانگتے ہو اللہ ذی کا ترجمہ وہ وہ چیز چیز وہ چیز ہوا ادنا جو جو کم ادنا تر ہے. ہے، جو ادنا ہے. تو ادنا کا لفظ ہم ترجمہ کر رہے ہیں کم تر ہے، بہتر اور کم تر. ٹھیک ہے، جی. وہ جو خیر ہے اس کے معنی ہم نے کرنا ہے بہتر، لہذا ہماری زبان کے اندر لفظ کم تر ہے اس کا الٹ، تو ہم اس کا جو کم تر ہے. اب آگے جو آئے گا یہ بے آپ کو پریشان کرے گا. ب کا مطلب ہے بدلے میں. اب پہلے بھی بدل آ گیا تو دوبارہ بدلے میں، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے بالذی اس چیز کے عوض. با کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اس عوض. چیز کے عوض. اس چیز کے عوض ہوا خیر جو جو بہتر ہے. بہتر. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی. جی اب میں پہلے کرتا ہوں پھر آپ کریں گے. قولا تو اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی کیا تم بدلے میں مانگتے ہو وہ چیز جو ہوا ادنا جو کمتر ہے، بالذی اس چیز کے عوض، اس چیز کے بدلے میں. تو بدلے میں اور بدلے میں اچھا نہیں لگے گا، تو ہم بات دوسرے کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ اس چیز اس کے چیز کے عوض عوض ہوا خیر جو جو بہتر بہتر ہے. جو بہتر ہے. بالکل جی ٹھیک. ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ من سلوا اور ہاتھ سے زراعت. جی اب ترجمہ کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے جس طریقے سے جنت اور اس کے مقابلے میں دنیا، تو اوپر سے نیچے آنا اس کو کہتے ہیں اہبطو. اوپر سے نیچے آنا حبوط. ایروپلین جب اوپر سے نیچے آتا ہے تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں حبط لینڈنگ. جی صعدا ٹیکنگ آف، یہ عربی کے الفاظ ہیں، اسی سے آیا اہبطو مصرن. اب مصر، اب ایک تو یہ ہے کہ مصر وہ مصر ہے جس کے اندر دریائے نیل چلتا ہے، ایسا ہے؟ جی. نہیں، وہ اگر الف لام ہوتا تو پھر المصر بن جاتا. اچھا. یہ مصرن کا مطلب نکرہ ہے. جی. کسی بھی شہر میں، مصر کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی شہر کسی بھی کسی بھی شہر میں. جی بالکل. قریہ یہ دین میں رکھیے گا. دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مدینہ کا مطلب بھی شہر ہے، مصر کا مطلب بھی شہر ہے، قریہ کا مطلب بستی ہے، بلد کا مطلب ملک ہے، اور پورے ممالک آ جائے تو دنیا ہے. ٹھیک ہے جی؟ جی. جی تو مصرن کا ترجمہ ہوگا کسی بھی شہر میں. اے بے تو مصرن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم
चले जाओ, चले जाओ किसी भी शहर में, किसी भी शहर में, तुम किसी भी शहर में चले जाओ जी, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि वो जो शहर में जाना था ना, वो था यरूशलेम और शाम जी, एक। दूसरा ये है कि चूंकि ये मिस्र से ही आए थे और वो पीछे था, दरियाए बहरे आमर के पीछे था मिस्र, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिस्र का लफ्ज ही इस्तेमाल किया है जी। जी तुम किसी शहर में चले जाओ। अच्छा जी, आगे क्या है? फ़इन्न लकुम, अब तर्जमा मिलके करेंगे। फ़ा का मतलब क्या होगा? तो। तो इन्न बेशक बेशक, लकुम तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए होगा। अब बेशक तुम उतर जाओ किसी शहर में तो बेशक तुम्हारे लिए होगा। अब आ गया है मा जी, जो तर्जमा। कुछ जो कुछ, अब माजी का सीगा है साला, साला, सालू, सालता तूने सवाल किया, और साल तुम आखिर में आ गया है तुम, जो तुमने सवाल किया, जो तुमने मांगा जी, ठीक है। जी जो तुमने मतलब मांगा, क्या है कि ये जो डेजर्ट है सराय सीना, इसमें तो नहीं मिलेगा, लिहाजा आपको किसी शहर में जाना पड़ेगा, और वो शहर था उसके लिए जहाद अल्लाह ताला ने फर्ज किया था, ये याद में रखिएगा। यरूशलेम को सबक करने के लिए शाम का अगर हिस्सा था तो अल्लाह ताला ने कहा था कि भाई अगर खेती बाड़ी के अंदर लग जाओगे तो जहाद नहीं कर पाओगे तुम, लिहाजा मन सलवा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बाकी क्या है अपने आप को खूब मोटे ताजे करो और अल्लाह के लिए जहाद करो। क्यों जी? जी जी हदीस वैसे जो मेरे ज़हन में है वो बड़ी अजीब है जी, ज़राअत के बारे में जी। वो फरमाए। मैं अभी नहीं सुनाऊंगा, इस वजह से कि वो हदीस कल मैं चलो आपके लिए ले आऊंगा जी। तो तुम किसी इहबितू मिस्रन का मतलब क्या होगा? तुम तुम किसी उतर जाओ दूसरे शहर किसी में भी चले शहर जाओ, में, तुम किसी शहर में उतर जाओ, फ़इन्न लकुम, तो बेशक तुम्हारे लिए बेशक तुम्हारे लिए अब आगत तुम्हारे लिए होगा कर रहे हैं, तुम्हारे लिए होगा होगा मा सअल तुम, जो तुम मांगोगे। जो तुमने मांगा मांगा, जी। कैप्टन साहब सअल तुम है ना माजी जी 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 जो जी, तुमने मांगा, सही। जी जो तुमने मांगा जी, वो तुम्हारे लिए होगा। तो वो जो मांगा था बकल, किस्सा, फूम, आदस, शहर के अंदर या डेजर्ट से अलावा बाकी जितनी भी दुनिया है वहां वो ज़राअत हो सकती है, डेजर्ट के अंदर तो नहीं हो सकती, लिहाजा तुम्हें जी वहां जाना होगा। अब उसके लिए जो दरमियान में यहाँ महजूफ है, हज़फ चीज़ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, मैंने आपको कहा था कि उन्होंने कहा कि तुम जहाद करो, और फ़लस्तीन के अंदर, यरूशलेम के अंदर, शाम का वो इलाका था, इसके अंदर चले जाओ, बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, और अब भी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, अब भी जी। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तू और तेरा रब जाओ और जहाद करो, इन्ना हाहुना काइदून, हम तो यहाँ बैठने वाले हैं। अब वो बैठ जहाद भी नहीं करते और मांग भी क्या रहे हैं, वो अपना ककड़ी खीरे और ज़राअत वाली चीजें। अब अल्लाह ताला ने क्या किया? जहाद नहीं किया। आगे अल्फाज आएंगे आपके, कुरान मजीद को टोटलिटी में देखना होगा। अल्लाह सारी चीजें अगर एक ही जगह पे करेगा तो वो बंदे के समझने के लिए मुश्किल हो जाती है। यहाँ क्या है कि जो बनी इसराइल हैं उनको कौन कौन से इनामात दिए गए, उन्होंने किस तरीके से उन इनामात की का शुक्र अदा नहीं किया, नाशुक्री की, और अल्लाह ताला ने उन पर अजाब भेजा। ये है खुलासा। आगे जी जी, मजहूल का सीगा है वदुरिबत जी, वदुरिबत। अब आगे पर इन्नल्लाह ला यस्तहज़ी अन यदरिबा मसाला, अगर मिसाल के साथ दारबा आया था तो उस वहां दारबा के माने क्या थे? बयान करना, बयान करें, चलो कोई मिसाल बयान करें। बयान करे जी। यहाँ क्या होगा
وَضُرِبَتْ اور مار دی گئی. مارنا سے اگر کریں گے ضُرِبَتْ کیا ہوگا؟ مار دی گئی. اب مار دی گئی کو اچھے الفاظ ہے، اور مسلط کر دی گئی، اور مسلط کر دی گئی. مسلط کر دی گئی. اب آتا ہے تو وہ کیا مسلط ہوگی؟ کوئی مؤنث ہوگی یا مذکر؟ مؤنث. مؤنث. ابھی آ رہی ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اور صحیح. مسلط کر دی گئی ان بنی اسرائیل پر ذلت. اپنی زبان کا لفظ ہے. جی. کیا دلالت. بھائی؟ ذلت اپنی زبان کا لفظ ہے. ذلت جی جی. ان پر ذلت مسلط کر دی گئی. آگے لفظ آ رہا ہے والمسکنہ. اب مسکنہ جی مسکین جیسے کہتے ہیں نا لفظ، اسی سے ہی مسکنہ. اور بے چارگی. اور بے چارگی. چارگی. جی ہم نے کیا استعمال کیا تھا کیسر بھائی اس کے لیے؟ جی بے چارگی ہی استعمال کیا. بے چارگی. ٹھیک ہے جی. بے چارگی ایک ہوتا ہے امیر، ایک ہوتا ہے مسکین اور غریب، ان کو کچھ نہیں ملتا، اور ان کے اندر سے جو لفظ ہے وہ مسکنہ حالت بنے گی. اور بے چارگی اب وہ کتنے سال رہی؟ حدیث کے اندر آتا ہے 40 سال یہ صحرائے سینا کے اندر پھرتے رہے ادھر ادھر. اور انہوں نے یہ جو چیزیں مانگی تھی، ڈیمانڈ کی تھی، اس کے عوض انہیں یہ بیچارگی ملی. جی اس کی بات نہیں ہے. انہوں نے جو چیزیں جو مانگی تھیں تو اللہ تعالی نے کہا میں دوں گا، لیکن کیا کرو تم اس کے لیے جہاد کرو. تم اس کے لیے کیا کرو؟ جہاد. جہاد. اللہ تعالی نے کہا کہ میں نہیں دوں گا. اللہ نے کہا کہ تم جہاد کرو، فلسطین کے اندر چلے جاؤ. تو میں نے آپ کو وہ آیات بتائی ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ تو اے موسیٰ علیہ السلام اور تیرا اللہ تم دونوں جاؤ اور جہاد کرو، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں. تو انہوں نے انتخاب خود کیا یا اللہ نے کیا ان کے لیے؟ خود کیا. خود کیا. اب خود جب مر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے صحرا کے اندر ہی رہنا ہے، تو وہ ذلت اور مسکنت بے چارگی ان پر مسلط کر دی گئی. جی سر. بھائی یہ ذہن میں رکھیے گا، ان کی لا نافرمانی. یغیر اللہ بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ اپنے نفسوں کی حالت کو نہ بدلے. ایسے ہی ہے، جی. جی سر. یہ اصول ہے. تو انہوں نے نہیں بدلا تو ذلت تو انہوں نے، اب دینی کس نے تھی ذلت؟ اللہ تعالیٰ نے. آگے جی لفظ جی وقت کم ہے. وباء جی بے اب درمیان میں الف آ گیا نا جی. یہ لفظ ہے باوا آ تھا. یہ جو واو الف یا، یہ میں آپ کو بار بار کہوں گا، یہ وہ لفظ ہیں عربی کے اندر حروف علت کہتے ہیں، اور ہمارے کیسر بھائی اس پہ بڑا معزوز ہوتے ہیں جی. جی سر. اور علت کہتے ہیں بیماری کو. کیا کہتے ہیں؟ بیماری کو. اس کے لیے اتنا بڑا چیپٹر ماشاءاللہ لکھ دیے، مطلب کہ پوری ایک کتاب لکھی ہوئی ہے الف واو یا یہ کیسے بدلتے ہیں. ہم نے کیا کیا کہ الف واو یا ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ الف بھی استعمال کر سکتا ہے، واو بھی، یا بھی استعمال کر سکتا ہے، یہ اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں. اب کیا ہے؟ با او جمع کا صیغہ ہے، اور راجع کا مطلب، راجعون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا. لوٹنا. تو با او کا مطلب بھی ہے لوٹے، لیکن یہ کیوں ہے؟ راجعو کا مطلب ہوتا ہے برائی سے اچھائی کی طرف لوٹنا. کس طرح؟ برائی سے اچھائی کی طرف لوٹنا. ہاں وہ ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا لا یرجعون کہ یہ واپس نہیں لوٹیں گے، تو برائی سے اچھائی کی طرف وہ واپس نہیں لوٹیں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. با او جہاں آئے گا
وہ لوٹنا ہے اچھائی سے برائی کی طرف. ٹھیک ہے جی. جی جی ٹھیک ہے. اب کم وقت رہ گیا ہے. وَبَاءُ کا ترجمہ ہوگا، ماضی کا صیغہ ہے، اور وہ لوٹے، اور وہ اور وہ لوٹے. اور وہ لوٹے. جی بالکل ٹھیک ہے. کہاں لوٹے؟ مر گئے ہوں گے جی. مطلب ہے کہ جب انہوں نے کام تو کوئی نہیں کرنا، ذلت اور مسکنت آ گئی، صحرا کے اندر تھے، تو ایک تو یہ ہے کہ واپس لوٹنا، کہ بندہ زندہ ہے وہ واپس لوٹ آیا. دوسرا لوٹنا یہ بھی ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہماری روح اللہ کی طرف لوٹ جائے گی اور جسم یہاں رہ جائے گا. ٹھیک ہے. جی سر. اب وباء بہت وسیع جامع لفظ ہے، اور وہ لوٹے بے ساتھ، بے غضب، غضب کہتے ہیں نا، غضب غصہ. جی جی مغضوب پڑا ہوا ہے. بے غضب جی. من اللہ. من اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کی جانب. اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ وہ واپس لوٹے. وباء کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اچھائی جلدی وہ سے سے. واپس برائی کی لوٹے. طرف. اور وہ لوٹے بغضب، غضب کی طرف. غضب کے ساتھ. غضب کے ساتھ. ساتھ. غضب کے ساتھ جی، غضب کی طرف نہیں ہے، غضب کے صحیح. ساتھ. من اللہ، اللہ کی اللہ طرف. کی طرف اللہ کی سے. طرف سے. بالکل جی. انہوں نے جہاد نہیں کیا، اللہ غضبناک ہو گیا، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت برائی جہاں ہوا جی. اب جی میں پڑھنے لگا ہوں، آپ ذرا سنیں. قال، جی موسیٰ علیہ تو السلام نے کہا. اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں میں پڑھتا ہوں آپ سنیں. قال، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم بدلے میں مانگتے ہو وہ چیز جو کمتر ہے، بالذی ہوا خیر، اس چیز کے عوض جو بہتر ہے. ایرو کو دیکھتے جائیے گا. لہذا کیا کرو، اہبطوا مصرا، تم اتر جاؤ کسی شہر میں، فإن لکم، تو بے شک ہوگا تمہارے لیے، ما سألتم، جو تم نے مانگا، وہ سبزیاں مانگی اور پیاز تک کی لسٹ تمہارے لیے وہاں ہوگی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْقَنَةُ، ان بنی اسرائیل پر ذلت اور بیچارگی مسلط کر دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ